ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق علیہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی 2 رکعت نماز فجر، جو فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی، جتنا اہتمام اس کا کرتے تھے کسی نفل کا نہیں۔ شان اجتہاد کا، اسی لیے امام اعظم نے کہا ہے کہ فجر میں کوئی اس وقت پہنچا جب جماعت قائم ہو چکی تھی، تو عام طور پر جماعت قائم ہونے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ ہاں فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو دروازہ مسجد پر ہم پڑھ لیتے ہیں اور جماعت میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو جماعت قائم ہونے کے بعد بھی 2 سنت پڑھ لیں۔ یہ امام اعظم نے کہا، یہی دیکھ کے کہا۔ بس امام اعظم کے جتنے مسائل ہیں وہ بڑی نگاہ رکھنے والا یہ اسے سمجھ سکتا ہے، یہ بڑی نگاہ، بڑی گہری نگاہ دین پہ رکھتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، باقی سب کی بس کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں سنت پڑھنے گیا تو جماعت جائے گی، تو پھر اس کو جماعت میں شریک ہونا۔ تو نوافل میں سے سب سے اہم نفل سنت فجر ہے۔ اس کے بعد وہ 2 سنتیں ہیں جو 3 فرض مغرب کو پڑھنے کے بعد آتی ہیں، وہ 2 سنتیں ہیں۔ اس کے بعد عشاء کے بعد جو 2 سنتیں ان کا درجہ ہے، اور اس کے بعد جو ظہر کی 4 اور 2 6 سنت ان کا درجہ۔ سب سے اہم فجر کی 2 سنت، یہ ترتیب بھی بتا دیا میں نے، اگر یاد رہے آپ کو تو ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی حال میں اسے آپ فجر کی 2 سنت پڑھتے تھے، بڑا اہتمام کرتے، پڑھتے تھے بہت ہلکی، لیکن پڑھتے ہی تھے۔ ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک سے قیام ہوتا تھا، ٹھیک سے رکوع ہوتا تھا، ٹھیک سے قومہ ہوتا تھا، ٹھیک سے سجدہ ہوتا تھا، ٹھیک سے جلسہ ہوتا تھا، ٹھیک سے قضا ہوتا تھا، ٹھیک سے خروج میں سنہی ہوتا تھا، سب رکن ٹھیک سے ادا ہوتے تھے، لیکن پڑھتے تھے ہلکی فجر کی 2 سنت۔ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، امام اعظم کا مسئلہ دیکھتے ہیں، تو اس سے ملتا ہے کہ کیوں اس کو کہہ دیا کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد، لیکن دروازہ مسجد یہاں تو بازو میں کھڑا ہو کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ کمالیں کرتے ہیں۔ بہت سا کمال جہاں ہے اس میں یہ کمال بھی داخل ہے، اور یہ پائے تو امام کے بازو میں پڑھو تو موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ سب بے خبری کی علامت ہے، کوئی خبر تو ہے نہیں کسی چیز کی، اور اس میں سر میں سودا یہ سمایا کہ ہم بہت جانتے ہیں، ہم نے اسلام میں عمر گزاری ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بہت کچھ جان لیا، اور یہ ہوتا بھی ہے، خیال ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا لوگ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کوئی ایسی بات ہے۔ ہم نے بھی بچپن سے چونکہ نماز روزے کی پابندی کی ہے، بچپن سے کیا ہے الحمدللہ، مسجد سے بچپن سے ہی لگا ہوا ہوں، جب کہیں امام نہیں تھا تو بھی مسجد کا امام وہی تھا، پڑھنے گیا تو سلطان پور میں امام نیچے والی مسجد میں وہی تھا، بازو میں جہاں جمعہ ہوتا تھا وہ جامع مسجد کا امام وہی تھا، جب امام نہیں بھی تھا تو امام وہی تھا، اور جب مبارک پور گیا تو گولا بازار میں میں ہی جماعت پڑھاتا تھا۔ لیکن یہ پڑھنے کے بعد، پڑھنے سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا، جب انٹر پڑھ رہا تھا تو سمجھا تھا کہ آدھا عالم تو میں پہلے سے ہوں، آدھا جا کر کے دارالعلوم میں ہو جاؤں گا، یہ میں خود یہی سمجھتا تھا، اس لیے ہم کسی کو اس پر زیادہ ملامت بھی نہیں کریں گے۔ میں خود ہی سمجھتا تھا کہ آدھا عالم تو میں خود ہی ہوں، اردو میں ہم سے اچھا نمبر کسی کا نہیں، اردو تو کیا جانے، ہندی میں بھی ہم سے اچھا نمبر کسی ہندو لڑکے کا نہیں تھا، تو میں خود ہی سمجھتا تھا کہ آدھا عالم تو میں ہوں، اور پھر ادارے میں جاؤں گا آدھا عالم ہو جاؤں۔ لیکن جب میں نے جا کے ادارے میں پہلے دن آنکھ کھولی اور وہاں کی تعلیم کا اندازہ میں نے کیا، تو میں نے کہا یا اللہ، میں تو اپنے آپ کو آدھا عالم پہلے سے سمجھتا تھا، مجھ سے بڑا جاہل تو کوئی دنیا میں شاید ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا آبا تاسا ہی الگ ہے۔ جیسے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کیا پڑھتے ہیں، آبا تاسا، جیم ہاں خا دال زال را زا،
سین شین صاد با طا ظا عین غین فی قاف کاف لام میم نون واو، یا معروف یا مشہور. جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں علماء کا یہ الگ کی ترجیح ہے. وہ شروع کرتے ہیں فالا فالا فالو فالا فالا تھا فالا فالتا فالتما فالتما، یہ ان کا یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. درس گاہ میں فالا سے شروع کیا، اور فالا کہہ کے چپ نہیں ہوئے، کہا فالا کا مطلب کیا اس ایک آدمی نے گزرے ہوئے زمانے میں صیغہ واحد غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف اتنا کہنا پڑتا ہے. یہ الف بے ہے علماء کا. یہ بی اور ایم اے کرنے گریجویٹ ہو جائے تو علماء کے الف بے کو نہیں پہنچ سکتے. سمجھے آپ؟ ان کا جہاں بالکل الگ ہے، ان کے مراتب الگ. تو میں نے کہا یا اللہ مجھ سے بڑا جاہل تو کوئی دنیا میں پیدا نہیں. تو میں پڑھ سکوں گا یا اللہ کہ نہیں پڑھ سکوں گا. میں اپنے بارے میں سوچتا کہ پڑھنے تو آ گیا ہوں، پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا. پھر اللہ کا نام لے کر کے اس ادارے میں داخل ہوا اور 3 سال سلطان پور میں رہ گیا، اور پھر اس کے بعد 3 سال مبارک پور اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں پڑھتا رہا، اور وہیں سے یہاں بامبے چلا آیا. تو آدمی کو یہی گمان ہوتا کہ ہم کو معلوم ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ عالم کس کو پڑھے. اچھا پہلے جب کتابوں میں پڑھتا تھا کہ عالم میں اور عابد میں 500 درجے کا فرق اور ہر درجے کے بیچ میں 700 برس کی راہ ہے، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. لیکن جب وہاں جا کے آنکھ کھولی تو میں نے کہا ہاں بے شک ہے، بشرطے کہ عالم خدا کرے اپنے علم پر عمل پیدا ہو، خدا کرے بشرطے کہ عالم جو ہے عامل بھی ہو، جہاں لوگوں سے چاہتا ہے کہ لوگ عمل کریں وہ خود بھی عمل کرے. یہ شرط ہے. پھر کیا کہنا صاحب، اس کی دنیا ہی بالکل الگ. یہ تو ذرا سی گردان میں نے بتائی ہے، جو ترکیب ناوی جو کرتے ہیں وہ اگر سنائے نا تو آپ کو یہ حرف نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کہیں جا کے عوام معذور بھی ہے. بات سمجھ ایسا سمجھنے میں عوام کہیں جا کے معذور ہے. پتہ نہیں کہ جب میں خود عوامی زندگی گزار رہا تھا 12ویں کلاس تک تو میں بھی سمجھتا میں آدھا آدمی ہوں، آدھا ہوں وہاں جا کے ادارے ہو جاؤں. تو جا کے وہاں پتہ چلا کہ میں تم سے بڑا جاہل تو کوئی ہے. ان کی دنیا الگ ہے، علماء کی ایک دم الگ ہے. اچھا اسی لیے علماء کو حکم ہے کہ پہلے لوگوں کی عقلوں کا اندازہ کر لیں پھر گفتگو کریں. کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے اندازے سے کہ ان کے بھیجے میں آئے گا بھی ہے کہ نہیں آئے گا. بات سمجھ ہر بات نہیں بتائی جاتی، جو آئے نہیں سمجھ میں اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. چلو یہ ایک حدیث ہو گئی فجر کی سنت کے بارے میں سن لیا. دوسری حدیث وعن عبد اللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل صلاة المغرب رکعتین صلو قبل صلاة المغرب رکعتین قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنتاً متفق علیہ. یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے. عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پڑھو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت، پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعت. پھر آخر میں کہہ دیا کہ جو چاہے. ہم لوگ نہیں پڑھتے نا، یہاں اذان ہوئی ادھر کھڑے ہو گئے. سمجھے آپ؟ ہونا چاہیے تھوڑا سا فاصلہ چاہیے اذان میں اور جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑا سا فاصلہ. یہ نہیں کہ ادھر اذان ختم ہوئی ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کر دیا. یہ سب نہ جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے بعد بیچ میں 2 رکعت کا فاصلہ ہے. یہاں تو فاصلہ نہیں ہوتا، ختم ہوئی تو شروع اللہ اکبر، بلکہ وہاں اذان کسی نے پڑھی ہے اقامت کسی نے دوسرے نے شروع کر دیا. اس کو بھی حضور کہتے تھے من اذن فهو یقیم، جس نے اذان پڑھی وہی اقامت آ کے پڑھے. نہ جاننے کی وجہ سے پتہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور اسی کو سمجھتے کہ وہ دین ہے. اب یہاں حضور کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی تم چاہو تو 2 رکعت پڑھ لو. مغرب سے پہلے نماز 2 بار پڑھ لو. تیسری بار کہا جو چاہے اس لیے کہا کہ اسے سنت نہیں بنانا. تو سنت ہوتی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی نفل کے طور پر پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پڑھ لو. شوافی پڑھتے ہیں، دیکھ لینا آپ ان کو، شوافی پڑھتے ہیں. اور یہاں کا تو حال، ارے پہلے رمضان کو جو میں نے دیکھا تو یہاں ایک کھجور کھا کے پانی پی کے جلدی سے بیٹھ گئے. یہ افطار میں کوئی ٹائم ہی نہیں دیا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. میں نے کہا وہ کمال ہے. وہ دعا جو افطار کے بعد کی ہے یہی ہے اصحاب الزما وقتلت الوروق وہ ثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو. تو صرف پانی پینے سے رگ تر ہو جائے گی؟ تھوڑا افطار میں کھاؤ پیو پانی پیو. اور مفرات 3 ہیں بڑے، کھانا پینا اور جمع 3. تو تھوڑا سا ٹائم تو ان بیچارے روزے داروں کو کھانے پینے کا سب جگہ ملتا ہے. کم از کم وہ 12-15 منٹ کا ہوتا ہے. نہ جاننے کی وجہ سے یہاں وہ بھی ہوتا چلتا تھا. پھر یہاں سے بیٹھے رہتے میں آتا ہی نہیں تھا. ان کو لگے کہ سب سے زیادہ میں ہی کھا رہا ہوں. میں نے کہا لگنے دو.
جب یہ نہیں جانتے تو کیا ان کو بتانا ہے؟ عمل کر کے ہی بتانا ہے. بیٹھے رہو کھجور کھا کے. یہ افطار کرانے کو جو ثواب رکھا گیا، کیا یہ کھجور پر رکھا گیا؟ کیا جو آپ یہ کھجور کھا کے بیٹھے ہیں؟ بالکل نہیں رکھا گیا. افطار کرانے والا ایسا کھلاتا ہے کہ پھر آپ کو عشاء بعد کھانے کی ضرورت نہیں. دیکھ لو عرب میں جا کے ایسا کھلاتے. وہ کیا چیز ہے جو افطار میں نہیں رکھتے؟ کھجور ہے بہترین قسم کی، دہی ہے بہترین قسم کی، اس کا مسالہ خدا جانے کتنا اچھا ہے، پاؤں کتنا اچھا ہے، وہ ڈرائی فروٹ تمام رکھا ہے، پڑا ہوا ہے ایک دم اس کا بادام سب پڑا ہوا ہے، سب کھاؤ آرام سے. اس کے بعد قہوہ پلاتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا حدیث پاک میں کس طرح سے ہوتا ہے افطار. یہ ہے افطار. کیا آپ نے کسی کو افطار کرا دیا تو آپ کو ایک روزے کا ثواب ملا؟ جب پورا کھلایا تب ملا نا. یہ کھجور کھلا رہے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے، ایک آدھی کھجور پہ بھی آپ کو اللہ دے دے تو کوئی بات نہیں، ایک گلاس پانی پہ بھی آپ کو اللہ دے دے، ایک گھونٹ پہ بھی دے دے، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ نہیں ہے مزاج شریعت. سمجھو کہ کیا ہے. اس کو کھلاؤ، افطار کرانے والے کو اچھا سا کھلاؤ، اچھا سا پلاؤ، یہاں تک کہ اس کی رگیں تر ہو جائے اور وہ دعا دے اللہ جیسے تو نے اس کے ذریعے ہمیں کھلایا پلایا، اسے بھی آسودہ رکھنا. اب ہو جائے گا، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، برکت بھی مل جائے گی. مجھے تو ایسا لگا عرب میں جا کر کے لگتا تھا کہ سب افطار ہی کرانے کے لیے ہے، ان کو اپنے افطار کرنے کی فکر ہی نہیں ہے. سال بھر تیاری کراتے ہیں افطار کرانے کی. جی 500 آدمی کو ایک دسترخوان. یہاں ایک دو کو بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور دینداری کا پوچھو نہیں کہ کہاں سے پہنچی، کتنے عروج پر ہے. دینداری کو پوچھو نہیں کہ کتنے عروج پر ہے. کیا سمجھیں گے؟ مزاج سمجھو دین کا کہ مزاج کیا ہے. چلو حضور نے تیسری بار کہہ دیا کہ جو چاہے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. اختیاری چیز ہے، تو کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، نہیں کرتا تو اچھا کرتا ہے، کوئی بات نہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4 رواہ مسلم. وفی اخری له قال اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4. اس حدیث میں یہ آیا، راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ تم میں سے جو کوئی، حضور فرما رہے ہیں، تم میں سے جو کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہے جمعہ کے بعد تو پڑھ دے. من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4. جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہے، دیکھو 4 آ گئے نا. ہمارے یہاں جمعہ کے بعد 4 پڑھتے، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. یہ سب ملے گا حدیث بات. یہاں 4 ہی کی بات آئی کہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 پڑھ لے جمعہ کے بعد. پھر چاہے گھر میں پڑھ لے جا کر کے، چاہے یہیں سے پڑھ لے مسجد کے اندر. الحمدللہ یہ سنتوں کی پہلی فصل اسی حدیث پر ختم ہوئی. یہ آخری حدیث. کل سے میں دوسری فصل کو شروع کروں گا، اور بہت کم دن بچے ہیں آپ کے لیے. رمضان آ رہا ہے نا، اس میں درس نہیں ہو سکے گا، تو بدھ و جمعرات 2 دن ہے. اگر ممکن ہوا تو یہ دوسری فصل یہ 2 دن میں ختم کروں. سمجھ میں آئے؟ پہلی فصل تو یہاں ختم ہوئی، تو مجھے دوسری بھی فصل ختم کر لینے دیجیے، پھر اٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے. آج اسی پہ اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.